آج مسلمانوں کو جو چنوتیاں ہیں، جن چیلنجز کا سامنا ہے، ان میں سے ایک چیلنج یہ بھی ہے کہ بہت سارے مسلم نوجوان اسلام دھرم کو چھوڑ کر دوسرے دھرم کو اپناتے ہیں، یا تو وہ ہندو بن جاتے ہیں یا کسی اور دھرم کو اپنا لیتے ہیں۔ ایکس مسلمز کی باڑھ آئی ہوئی ہے، ہم نے اور آپ نے ابھی دیکھا کہ ایک ایکس مسلم نے، جس کا نام سمیر بتایا جا رہا ہے، جو کہ اب ہندو بن چکا ہے، اس نے قرآن شریف کی بے حرمتی کی، قرآن شریف کی توہین کی، اور اس نے کروڑوں مسلمانوں کے دلوں کو تکلیف پہنچائی۔ تو یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے مسلمانوں کے لیے اور امت مسلمہ کے لیے کہ آخر یہ نوجوان کیوں اسلام دھرم کو چھوڑ کر دوسرے دھرموں میں جا رہے ہیں یا ناستک بن رہے ہیں۔ میں آپ کو بتاتا چلوں، اگر کوئی ہندو مسلمان ہو جائے تو بہت واویلا ہوتا ہے اور اس کو اللیگل سمجھا جاتا ہے، اور میڈیا بھی اس پر شور مچاتا ہے، اور یہ ثابت کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ اگر کوئی ہندو اپنی مرضی سے بھی اگر وہ مسلمان ہوا ہے تو یہ اللیگل ہے، یہ غلط ہے۔ لیکن اگر کوئی مسلمان ہندو بن جائے تو پھر میڈیا اس کو اہمیت دیتی ہے، اور جتنے بھی سو کولڈ دیش بھکت ہیں، ایسے لوگوں کو وہ اپنے ساتھ کر لیتے ہیں اور ایک طرح سے ان پر پورا اختیار حاصل کر لیتے ہیں اور ان کا استحصال کرتے ہیں، اور نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ پھر انہی لوگوں سے قرآن کی توہین بھی کرائی جاتی ہے۔ پھر رات اور دن یوٹیوب پر لائیو اسٹریمنگ کے دوران یہ بار بار پیغمبر اسلام صلی اللہ تعالی وسلم کی توہین کرتے ہیں، اور جن باتوں کو نہ سنا جا سکتا ہے، نہ ہی کہا جا سکتا ہے، نہ ہی بیان کیا جا سکتا ہے، وہ باتیں لائیو اسٹریمنگ کے دوران کی جاتی ہیں۔ اور سینکڑوں یوٹیوب چینلز ہیں جن کے نام کے آگے ایکس مسلم جڑا ہوا ہے، ان میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو پہلے ہی سے غیر مسلم ہیں، مسلمان تھے ہی نہیں، انہوں نے فیم پانے کے لیے اور بہت سنکھیک سماج کو مس گائیڈ کر کے ان کا پیسہ حاصل کرنے کے لیے، اسٹیکر کی شکل میں پیسہ کمانے کے لیے اس طرح کا ٹائٹل استعمال کرتے ہیں، لیکن در حقیقت وہ مسلمان ہوتے ہی نہیں ہیں۔ لیکن ایسے بھی ہیں جو پہلے مسلمان تھے، لیکن انہوں نے دنیا داری کی خاطر، جب ان سے دنیا میں کچھ نہیں ہو سکا، ان کے بس کا کچھ نہیں رہا، تو پھر انہوں نے یہ طریقہ نکالا کہ یہ ٹرینڈ چلا ہے کہ بھئی مسلمانوں کو گالی دو، اسلام کی برائی کرو۔ تو جہاں پر ایک نارمل چینل پر 1000-2000 لوگ جڑتے ہیں لائیو اسٹریمنگ میں، تو وہاں پر 50,000 20,000 30,000 لوگ لائیو اسٹریمنگ میں جڑتے ہیں۔ جہاں ان لوگوں کو 100-200 ویوز ملنے کی اوقات نہیں تھی، ان کو پھر لاکھوں میں، ملینز میں ویوز ملتے ہیں، تو ان کی ارننگ بڑھتی ہے، ان کو پیسہ آتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ جو بہت سنکھیک سماج ہے، جو ہمارے ملک میں میجورٹی ہے، جو کمیونٹی، اس کے اکثر و بیشتر لوگ خوش ہوتے ہیں کہ بھئی دیکھو یہ اسلام کی توہین کر رہے ہیں، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کر رہے ہیں، تو پھر یہ لوگ خوش ہو کر کے انہیں اسٹیکر کی شکل میں پیسے دیتے ہیں۔ کوئی 500 دیتا ہے، کوئی 1000 دیتا ہے، کوئی 2000 دیتا ہے، اور کوئی QR کوڈ کے ذریعے ان کو پیسہ دیتا ہے۔ اور یہ جتنے بھی بے روزگار ایکس مسلم ہیں جنہوں نے پیسہ کمانے کے لیے یہ نیا ٹرینڈ نکالا ہے اور اسلام دشمنی کا نام لے کر یہ پیسہ کمانا چاہتے ہیں، پھر یہ اپنی ویڈیوز کے شروع میں کہتے ہیں کہ اسلام کی سچائی دکھانے کے لیے، اسلام کو بے نقاب کرنے کے لیے، اسلام کو دنیا میں بڑھنے سے روکنے کے لیے ہمارے مشن کا حصہ بنے، اور 100 روپے، 500 روپے، 1000 روپے ہمیں QR کوڈ کے ذریعے بھیج کر ہمارا ساتھ دیں۔ تو کل ملا کر یہ ایک نیا بزنس ہے، بے روزگاروں کی طرف سے شروع کیا ہوا۔ چونکہ ہندوستان میں بے روزگاری اپنی چرم سیما پر ہے، آج کل کا یوتھ میں سمجھتا ہوں 90% بے روزگار ہے، تو اس میں چاہے مسلمان ہوں، ہندو ہوں، جو بھی ہوں، پھر وہ اسی طرح کے غلط راستے اختیار کرتے ہیں۔ بہت سارے ہندو بھی ہیں ایسے جنہوں نے اپنے دھرم کا تیاگ کیا ہے اور وہ ناستک بن گئے، اب وہ ناستک بننے کے بعد ہندوؤں کو گالیاں دے رہے ہیں، سناتن دھرم کی توہین کر رہے ہیں۔ تو بہرحال یہ ایک خطرناک ٹرینڈ ہے مسلمانوں کو ہندو بنانا۔ اس کی شروعات ایسا نہیں ہے کہ ابھی ہوئی ہے، بلکہ اس کی شروعات میں سمجھتا ہوں 125 سال پہلے ہو چکی تھی۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہم نے ماضی میں بھی دیکھا نرسنگانند کی طرف سے اور بہت سارے پنڈتوں کی طرف سے کہ ہم گھر واپسی کرا رہے ہیں، مسلمانوں کی گھر واپسی کرائیں گے، مسلمانوں کو شدھ کر دیں گے۔ در حقیقت یہ جو ایک نظریہ ہے جو پنپ رہا ہے، اور مسلمانوں کو ان کے دھرم سے جدا کر دیا جائے، ان کو جو ہے ہندو بنا دیا جائے، اسلام دھرم وہ تیاگ کر دیں، اس کے لیے جو کوششیں کی جا رہی ہیں، یہ جو کچھ آج ہو رہا ہے، یہ 2-4 سال 5 سال کی پلاننگ کا نتیجہ نہیں ہے، بلکہ یہ 125 سال پرانی پلاننگ کا نتیجہ ہے، جس کو آج بھی عملی جامہ پہنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ سوامی دیانند سرسوتی جو آریہ سماج کے فاؤنڈر ہیں، انہوں نے ایک تنظیم بنائی جس کا نام تھا شدھی سنگٹھن، شدھی تحریک، اور اس کی انہوں نے شروعات کی تھی 1900 سے پہلے، اور اسی تحریک کو سوامی دیانند سرسوتی کے دوست اور ان کے فالوور بھی کہیے، ان کے انویائی بھی کہیے، ان کے شاگرد بھی کہیے،
पंडित श्रद्धानंद सरस्वती ने इस तहरीक को आगे बढ़ाया। ये तहरीक आगे बढ़ती रही, यानी मुसलमानों को हिंदू बनाने का काम चलता रहा। और इन लोगों का क्लेम ये था, इन लोगों का दावा ये था कि भाई ये जो हिंदुस्तान में मुसलमान हैं, इनके अजदाद हिंदू थे, इन्हें मुसलमान बनाया गया है, लिहाजा इनको शुद्ध कर दिया जाए, फिर से सनातन धर्म में, फिर से हिंदू धर्म में इनकी वापसी कराई जाए और इनकी घर वापसी होनी चाहिए। इसी नज़रिए को लेकर ये तहरीक चलती रही। पंडित श्रद्धानंद सरस्वती ने भी बहुत कोशिशें की और बहुत सारे मुसलमानों ने मजहब इस्लाम को छोड़ भी दिया। ये तहरीक आगे बढ़ती है और इस तहरीक की कारगुजारी जब अपने पीक को पहुंचती है, और ये तहरीक भी अपने पीक को पहुंचती है तकरीबन 1920 के आसपास। उस समय की अगर बात की जाए तो कई लाख की तादाद में मुसलमान इस्लाम धर्म छोड़ चुके थे और फिर से वो हिंदू बन चुके थे। ये एक ऐसा वक्त था कि पूरे हिंदुस्तान में एक ऐसा माहौल बन चुका था, हंगामा बपा था, चारों तरफ ये बातें होती थी कि लाखों मुसलमानों ने इस्लाम धर्म को छोड़ दिया है। और उस वक्त के उलमा बयान करते हैं, और आप बहुत सारे आर्टिकल जब निकालेंगे, बहुत सारे मज़ामीन जब आप पढ़ेंगे, तो आप इस नतीजे पर पहुंचेंगे कि उस वक्त ऐसा लगता था कि शायद ये बहुत ही ख़तरनाक वक्त है और ये तहरीक शायद के हिंदुस्तान में मुसलमानों को बेइंतहा नुकसान पहुंचा देगी। और मुसलमानों के लिए ये तहरीक, ये तंजीम दर्द सर बन चुकी थी। हालात ऐसे बन गए थे कि कई लाख की तादाद में मुसलमान इस्लाम धर्म को छोड़कर फिर से हिंदू बन चुके थे और सनातन धर्म को एक्सेप्ट कर चुके थे। 1920 के बाद में ये तहरीक अपने उरूज को पहुंचती है और मुसलमानों की बड़ी तादाद इस्लाम धर्म को छोड़ने लगती है। उस वक्त बड़ी बड़ी खानकाहों के बड़े बड़े ओहदेदार, बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े सज्जादगान, बड़े बड़े उलमा खामोश नजर आए, क्योंकि इस तहरीक को चलाने वालों के पास ताकत भी थी और बड़े बड़े अमीरों का, सरमायाकारों का साथ भी हासिल था। इनकी जड़ें बहुत मजबूत थी, लिहाजा एक ऐसा तूफान चला था, एक ऐसी आंधी चली थी कि लाखों की तादाद में मुसलमान इर्तिदाद का शिकार हो रहे थे। अल्लाह अकबर। और लोग ये दावा करने लगे थे कि जिस तेजी के साथ शुद्धि तहरीक काम कर रही है तो हो सकता है कि आने वाले समय में हिंदुस्तान में मुसलमानों का नाम ही बाकी ना रहे। जब लोग ये समझ रहे थे कि हिंदुस्तान में इस्लाम को नुकसान पहुंचा दिया जाएगा, इस्लाम की छवि को धूमिल कर दिया जाएगा, इस्लाम को आगे बढ़ने से रोक दिया जाएगा, और जब लोग ये गुमान कर बैठे थे कि अब हम सारे मुसलमानों को ख़त्म कर देंगे या फिर से हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में वापसी करा लेंगे, उस वक्त में जब सब लोग खामोश थे, सबकी ज़बानें बंद थीं या बहुत सौ की ज़बानें बिक गई थीं, या बहुत सारे लोग मसलहत और हिकमत के शिकार हो गए थे। आज भी लोग कहते हैं ना कि यार हालात बिल्कुल साजगार नहीं है, हालात मुसलमानों के बिल्कुल बरखिलाफ हैं। अरे भाई, मुसलमानों के लिए तो हालात 100 साल पहले भी साजगार नहीं थे। आज कोई नई बात नहीं है, मुसलमानों के खिलाफ हवा तो पहले भी थी। देखें जरा उस दौर को, सबको ये लगने लगा था कि शायद अब ये जो आंधी चली है हिंदुस्तान में इस्लाम को बहुत ज्यादा कमजोर कर देगी। जब सब खामोश थे, सबकी जबानें बंद थीं, तो बरेली शरीफ से एक मर्द कलंदर निकला जिसका नामे नामी इसमें गिरामी मुस्तफ़ा रज़ा खान, जिसको दुनिया कहती है मुफ्ती आज़म हिंद अलैहि रहमत व रिज़वान। अल्लाह अकबर। आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा खान अलैहि रहमत व रिज़वान के छोटे शहजादे हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद अलैहि रहमा से रहा नहीं गया और आप मुतफक्किर हुए और आपको रात और दिन ये रंज और गम सताने लगा कि मुसलमानों की इतनी बड़ी तादाद कुफ्र और शिर्क में मुब्तला होती जा रही है, इर्तिदाद का शिकार होती जा रही है। लिहाजा आपने हालात नहीं देखे, आपने हिकमत और मसलहत का बहाना लेकर रुखसत को इख्तियार नहीं किया, बल्कि आपने राह अजीमत को इख्तियार किया। और मुफ्ती आज़म हिंद अलैहि रहमत व रिज़वान ने फैसला किया कि मैं इस फितने का मुकाबला करूंगा, चाहे दुनिया मेरा साथ छोड़ दे, लेकिन मैं इस फितने को ख़त्म करके ही दम लूंगा। लिहाजा हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद अलैहि रहमत व रिज़वान ने अपने साथ हुजूर शेर बैशे अहले सुन्नत अल्लामा हशमत अली खान पीलीभीती रहमतुल्लाह अलैह को अपने साथ लिया, और साथ लेने के बाद आपने उन जगहों का दौरा किया कि जिन जगहों पर यह फितना बहुत तेजी के साथ बढ़ रहा था, फितना इर्तिदाद उरूज पर था। और इस शुद्धि तहरीक का हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद अलैहि रहमत व रिज़वान के दौर में जो सेंटर था वो आगरा था। सबसे ज़्यादा जो मुसलमान मुतासिर हुए इस शुद्धि तहरीक से, जिन्होंने इस्लाम छोड़ा, वो आगरा के और आगरा के गिरदो नवा में रहने वाले मुसलमान थे।
مفتی اعظم ہند علیہ رحمت و رضوان نے آگرہ کا بھی دورہ کیا اور راجستھان کے بھی مختلف شہروں کا دورہ کیا اور ہندوستان کے مختلف شہروں کا دورہ کیا جہاں جہاں پر بھی مسلمانوں کو ارتداد کا شکار کیا گیا تھا، جہاں جہاں پر بھی مسلمانوں نے اسلام چھوڑا تھا۔ مفتی اعظم ہند علیہ رحمت و رضوان ان بستیوں میں جاتے جہاں پر پوری کی پوری بستیاں اسلام چھوڑ چکی تھیں اور دوسرے دھرم کو قبول کر چکی تھی، سناتن دھرم کو ایکسپٹ کر چکی تھی۔ مفتی اعظم ہند علیہ رحمت و رضوان وہاں پر جا کر تقریر کرتے، دلائل دیتے، ہر اعتبار سے مسلمانوں کو سمجھاتے۔ مفتی اعظم ہند علیہ رحمت و رضوان کی کوشش اور حضور شیر بے شے اہل سنت کی کوشش سے ہزاروں مسلمان پھر سے اسلام میں داخل ہو جاتے۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے پیارے دیوانوں، تقریباً 11 مہینے تک حضور مفتی اعظم ہند علیہ رحمت و رضوان بریلی شریف واپس نہیں آ پائے، صرف کس لیے کہ مسلمانوں کا دین بچایا جا سکے، مسلمانوں کا ایمان بچایا جا سکے، مسلمانوں کو کفر و شرک سے بچایا جا سکے۔ اللہ اکبر! مفتی اعظم ہند علیہ رحمت و رضوان جہاں تک بھی ممکن ہوتا ٹرین کا سفر کرتے، ریل گاڑی سے جاتے، لیکن وہ دور ایسا تھا کہ ہر جگہ تک ریل گاڑی نہیں جاتی تھی۔ مفتی اعظم ہند علیہ رحمت و رضوان کئی کلومیٹر پیدل چلتے تھے۔ اللہ اکبر! ذرا دیکھیں تو صحیح، اس کو کہتے ہیں دین کی خدمت، اس کو کہتے ہیں اللہ کی راہ میں نکلنا، اس کو کہتے ہیں دین متین کی خدمت۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے پیارے دیوانوں، ایک وقت ایسا بھی آیا کہ آگرہ کے دیہات میں، آگرہ کے پاس ایک گاؤں میں ایک بڑی سبھا لگائی گئی غیر مسلموں کی طرف سے، پنڈتوں کی طرف سے، اور ہزاروں کی تعداد میں مسلمان اکٹھا تھے۔ کئی بستیوں کے لوگ اکٹھا تھے جو اپنے دھرم کو تیاگ کرنے والے تھے، اسلام دھرم کو چھوڑنے والے تھے اور وہ ہندو دھرم میں جانے والے تھے۔ مفتی اعظم ہند علیہ رحمت و رضوان چونکہ ایک طویل عرصے سے اس فتنے کا محاسبہ کر رہے تھے، فتنہ ارتداد کو ختم کرنے کے لیے جگہ جگہ آپ سفر کر رہے تھے، آپ کے علم میں یہ بات آئی، لہٰذا آپ پہلے سے تیاری کر کے اس جگہ پر پہنچ جاتے ہیں جہاں پر پنڈتوں کا میلہ لگا ہوا تھا اور ہزاروں کی تعداد میں مسلمان جمع تھے۔ حضور مفتی اعظم ہند علیہ رحمت و رضوان اپنے خلفاء اور اپنے ساتھیوں کے ساتھ بھیڑ کو چیرتے ہوئے اس جگہ پر پہنچ جاتے ہیں جہاں پر پنڈتوں کا اسٹیج لگا ہوا تھا، ڈھول بجائے جا رہے تھے، نگاڑے بجائے جا رہے تھے اور طرح طرح کی جو غیر مسلموں کی رسمیں ہیں وہ ادا کی جا رہی تھی اور جشن منایا جا رہا تھا کہ اتنی بڑی تعداد میں مسلمان اسلام کو چھوڑ رہے ہیں اور سناتن دھرم میں آ رہے ہیں، ہندو دھرم کو اپنانے والے ہیں۔ ایک عجیب طرح کا ماحول تھا اور مٹھائیاں بنائی جا رہی تھیں، بھنڈارے چل رہے تھے اور ہندو پنڈتوں کی طرف سے بھاشن دیے جا رہے تھے جس کو مسلمان ہمتن گوش ہو کر سن رہے تھے اور اپنا دھرم تیاگ کرنے کے لیے تیار تھے۔ اس موقع پر حضور شیر بے شے اہل سنت نے تقریر کی اور پنڈتوں کے سامنے ہی مسلمانوں کے ہجوم میں حضور شیر بے شے اہل سنت نے اسلام کی حقانیت پر تقریر کی، دلائل دیے، لیکن مسلمانوں پر کوئی اثر نہ ہوا۔ چونکہ ہزاروں لوگ جو موجود ہیں وہ ابھی تک مسلمان ہیں، ابھی انہوں نے دھرم چھوڑا نہیں ہے، چھوڑنے والے ہیں۔ لہٰذا مفتی اعظم ہند علیہ رحمت و رضوان نے جب دیکھا کہ علامہ حشمت علی خان رحمت اللہ علیہ کی تقریر کا ان پر کوئی اثر نہیں ہو رہا ہے، یہ ٹس سے مس نہیں ہو رہے ہیں، تو حضور مفتی اعظم ہند علیہ رحمت و رضوان نے فرمایا شیر بے شے اہل سنت سے کہ ان مسلمانوں سے کہو، ان سے کہو کہ جن پنڈتوں کے ہاتھ پہ تم اسلام چھوڑ رہے ہو، ان پنڈتوں کو تیار کرو، انہوں نے جو یہ اگنی جلا رکھی ہے، یہ آگ جلا رکھی ہے، یہ جو منتر پڑھنے کے لیے، تمہیں شدھ کرنے کے لیے انہوں نے آگ بھڑکا رکھی ہے اور کوئی استرا لے کے بیٹھا ہے، کوئی کچھ لے کے بیٹھا ہے، ان پنڈتوں کو تیار کرو کہ یہ سارے پنڈت یا ان کا بڑا پنڈت جو بھی ہو وہ میرے ساتھ آگ میں داخل ہو جائے، جو آگ سے زندہ بچ جائے اس کا دین تم لوگ قبول کر لینا۔ اللہ اکبر! میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے پیارے دیوانوں، حضور مفتی اعظم ہند علیہ رحمت و رضوان نے جب اتنا کہا تو حضور شیر بے شے اہل سنت نے بڑی بلند آواز میں اور جوش کے ساتھ، جذبہ ایمانی کے ساتھ پھر لوگوں کو للکارا اور کہا، اے مسلمانوں، اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ اسلام جھوٹا دھرم ہے اور اسلام سچا نہیں ہے، تم اس لیے دوسرے دھرم کو اپنانے جا رہے ہو، تو سنو، تم ان پنڈتوں کے ہاتھ پہ اسلام چھوڑنے کے لیے تیار ہو، ان پنڈتوں کو راضی کر لو۔ مصطفیٰ رضا خان اعلیٰ حضرت کے بیٹے مفتی اعظم ہند اسلام کی حقانیت ثابت کرنے کے لیے اس آگ میں جانے کے لیے تیار ہیں، ان پنڈتوں کو راضی کرو، تیار کرو، یہ بھی آگ میں ساتھ میں جائیں گے، جو آگ سے زندہ واپس آ جائے تم اس کا دھرم قبول کر لینا، ایکسپٹ کر لینا۔ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے پیارے دیوانوں، اس اعلان کا یہ اثر ہوا
کہ بہت سارے گرو گھنٹال خاموش ہو گئے، سرد پڑ گئے، جسم میں کپ کپی طاری ہو گئی جب یہ منظر دیکھا کہ کوئی بھی آگ میں جانے کو تیار نہیں ہے، تو پھر نعرہ تکبیر اللہ اکبر کی صدائیں مجمع سے بلند ہوئی، اور اس وقت کے جو مکھیا تھے مسلمانوں کے، اس خطے کے، اس ایریے کے جو بھی ذمہ دار لوگ تھے وہ آگے آئے اور مفتی اعظم ہند علیہ رحمت و رضوان سے عرض کیا، حضور آپ ان پنڈتوں کو چھوڑ دیجئے، ان کو جانے دیجئے، یہ ثابت ہو چکا ہے کہ ہمارا اسلام ہی سچا ہے، ہمارا دین ہی سچا ہے، ہم آپ کے ہاتھ پہ توبہ کرتے ہیں اور یہ عہد کرتے ہیں کہ ہم زندگی بھر اسلام کو ماننے والے رہیں گے، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بن کر رہیں گے۔ حضور مفتی اعظم ہند علیہ رحمت و رضوان نے اس سفر کو جاری رکھا۔ جب یہ بات مشہور ہوئی کہ بریلی کے مفتی اعظم ہند نے دنیا کو یہ دکھا دیا کہ اسلام سچا ہے، جب یہ بات مشہور ہوئی کہ مفتی اعظم ہند نے پنڈتوں کو چیلنج کیا آگ میں آنے کا، کودنے کا، لیکن کوئی تیار نہیں ہوا، بجلی کی طرح یہ خبر سب میں پھیل گئی۔ اب وہ جو لوگ اسلام دھرم کو چھوڑ رہے تھے اور اسلام دھرم کو چھوڑے بیٹھے تھے، اب جتنی شدی تحریک کی محنت تھی، مفتی اعظم ہند علیہ رحمت و رضوان نے ایک ہی جھٹکے میں اس تحریک کی ساری محنت کو برباد کر دیا۔ جس تیزی کے ساتھ مسلمان اسلام چھوڑ رہے تھے، پھر اسی تیزی کے ساتھ مسلمان اسلام میں واپس آئے۔ حضور مفتی اعظم ہند علیہ رحمت و رضوان کی کوششوں سے، کاوشوں سے تقریباً 6 لاکھ مسلمان جو ارتداد کا شکار ہو چکے تھے، جو اسلام کو چھوڑ چکے تھے، وہ پھر سے مذہب اسلام میں داخل ہوئے۔ سبحان اللہ۔ حضور مفتی اعظم ہند علیہ رحمت و رضوان کی یہ وہ خدمت ہے دین کی کہ جس کو کبھی بھلایا نہیں جا سکتا، جس کو کبھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ تو یہ جو آج کل ہندوستان میں ہو رہا ہے کہ مسلم نوجوان اسلام دھرم کو چھوڑ رہے ہیں، پہلی چیز تو یہ ہے کہ یہ جو تحریک شروع کی گئی تھی، اس کو فالو کرنے والے، اس کو ماننے والے، اس نظریوں کو آگے بڑھانے والے آج بھی موجود ہیں، اور انہیں پاور کا بھی سہارا ہے، پیسے کا بھی سہارا ہے، ہر طرح کا ہتھیار، ہر طرح کا حربہ وہ لوگ اختیار کر رہے ہیں۔ پہلی بات تو میں یہاں پر مسلمانوں سے کہوں گا، اس بات کو ذہن نشین کر لیں کہ آج کل چاہے لڑکیاں ہوں یا لڑکے ہوں، جو بھی اسلام دھرم کو چھوڑ رہے ہیں، اس کی ایک بہت بڑی وجہ ہے، اس کا ایک بہت بڑا ریزن ہے۔ پہلے ہمارے گھروں میں اسلامی کلچر ہوتا تھا، مغربی کلچر نہیں ہوتا تھا۔ آج ہمارے گھروں میں اسلامی کلچر نہیں بلکہ مغربی کلچر ہے۔ ہم لوگ رات دن یہ بات تو کرتے ہیں کہ ہم ویسٹرن جو پروڈکٹس ہیں اسرائیل کے یا امریکہ کے، ہم ان کا بائیکاٹ کریں گے، لیکن ہم اپنے گھروں سے مغربی کلچر کا بائیکاٹ نہیں کرتے، ویسٹرن کلچر کا بائیکاٹ نہیں کرتے۔ لہٰذا اگر آپ چاہتے ہیں کہ مستقبل میں آپ کے بچے ارتداد کا شکار نہ ہوں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی بیٹیاں، آپ کی بچیاں ارتداد کا شکار نہ ہوں اور اپنا ایمان خراب نہ کریں، اپنے دین کا سودا نہ کریں، تو پھر آج سے ہی ہمیں یہ ارادہ کرنا ہے کہ اپنے گھروں کے اندر ہمیں اسلامی کلچر لانا ہے، اسلامی ماحول قائم کرنا ہے۔ گھروں کے اندر قرآن کی تلاوت بھی ہونا چاہیے، گھروں کے اندر نعت مصطفیٰ کا سلسلہ بھی ہونا چاہیے، گھروں کے اندر کردار مصطفیٰ کی بھی بات ہونا چاہیے، سیرت مصطفیٰ کی بھی بات ہونا چاہیے، گھروں کے اندر سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کے پردے کا بھی ذکر ہونا چاہیے۔ جب ہم یہ طریقہ لے کر چلیں گے، جب ہمارے بچے دین سیکھیں گے اور سیدہ فاطمہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بارے میں ہماری بچیاں جب پڑھیں گی اور سیکھیں گی، سنیں گی، تو پھر میرا یہ ایمان کہتا ہے وہ اپنی گردن دے دیں گے لیکن ایمان کا سودا نہیں کریں گی۔ اور یہ جو حدیث ہے، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، ہر مسلمان مرد و عورت پر علم دین سیکھنا فرض ہے۔ اسی لیے نا بھائی کہ آپ اپنی نماز کو درست طریقے سے ادا کر سکیں، اپنی ضرورت کے مسائل حل کر سکیں۔ آپ دین سیکھیں گے، علم دین حاصل کریں گے تو ایمان کی امپورٹنس آپ کو پتہ لگے گی، ایمان کی اہمیت کیا ہے یہ آپ کو احساس ہو جائے گا۔ پھر کوئی بھی آپ کو مرتد نہیں بنا پائے گا، پھر کوئی بھی آپ کو پیسہ دکھا کر یا ڈر دکھا کر یا کسی اور طریقے سے آپ کو ارتداد کا شکار نہیں بنا سکتا، مرتد نہیں بنا سکتا۔ اسی لیے ضروری ہے کہ ہر بندہ، ہر مسلمان علم دین سیکھے۔ ہوتا کیا ہے، گھر میں 8 بچے ہیں، 5 بچے ہیں، 6 بچے ہیں، تو اس میں سے ایک کو چوز کیا جاتا ہے، ایک کو سلیکٹ کیا جاتا ہے، ایک کو مولوی بنائیں گے اور باقی سب کو اسکول کالجز پڑھائیں گے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، جب ساروں کو آپ اسکول کالجز پڑھا رہے ہو، سب کے لیے آپ نے انیواریہ کر دیا کہ 8 ہیں تو 8 میں سے 7 اسکول کالجز میں جائیں گے، بس ایک مدرسے جائے گا۔ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں، جس طرح سے اسکول کالجز میں آپ 8 کے 8 پڑھا رہے ہو، 7 کے 7 پڑھا رہے ہو، اسی طرح سے 8 کے 8 مدرسے میں بھی پڑھائیے۔ میں یہ نہیں کہتا اسکول کالجز میں مت پڑھائیے، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کم سے کم سارے بچوں کو اسلام کی بیسک تعلیم تو ضرور دلا دیں، اس کے بعد پھر انہیں کالجز میں، یونیورسٹیز میں بھیج دیں، کون روکتا ہے؟ اور یہ تو تمہارا اتہاس رہا ہے، 13ویں صدی، 14ویں صدی، 11ویں، 12ویں، 10ویں، 20ویں صدی۔ دیکھیں آپ آج کی زبان میں
इंजीनियर बोलते हैं, डॉक्टर बोलते हैं, साइंटिस्ट बोलते हैं और अधिकारी बोलते हैं, हकीम बोलते हैं। आप इन सदियों को देखें, इन सदियों में मौलवी ही डॉक्टर होते थे, आलिम ही इंजीनियर होते थे, आलिम ही साइंटिस्ट होते थे, आलिम ही सुल्तान होते थे। तो आज भी अगर हम चाहें तो अपने बच्चों को मौलवी प्लस डॉक्टर बना सकते हैं, मौलवी प्लस इंजीनियर बना सकते हैं, मौलवी प्लस आईएएस बना सकते हैं, मौलवी प्लस डॉक्टर बना सकते हैं, मौलवी प्लस मास्टर बना सकते हैं, मौलवी प्लस एजुकेटेड बना सकते हैं, मौलवी प्लस ग्रेजुएट बना सकते हैं। क्यों नहीं बना सकते? मैं तो कहता हूं जिस तरह से आप सबको दुनियावी तालीम हासिल कराते हैं, इसी तरह से सबको दीनी तालीम हासिल जरूर कराएं। हाँ, उन 8 में से या 7 में से या 6 बच्चों में से किसी एक को स्पेशलिस्ट जरूर बनाए, दीन का आलिम भी बनाए, मुफ्ती भी बनाए। लेकिन वो जो बाकी भाई हैं, जो बाकी बच्चे हैं, उनको अगर आप स्पेशलिस्ट नहीं बना रहे तो कम से कम बेसिक तालीम दीन की जरूर सिखा दें, ताकि वो अपने ईमान की फिक्र करें और ईमान की अहमियत को समझें, ईमान की इंपॉर्टेंस को समझें और अपनी जिंदगी को बेहतर तरीके से गुजार सकें। और इस्लाम की दूरी, इस्लाम से नाआशनाई कहीं ऐसा ना हो ये वजूहात उसके इर्तिदाद की वजह बन जाए। इसलिए ज़रूरी है कि बच्चों को बेसिक तालीम दीन की ज़रूर दें। उसके बाद आप दुनियावी तालीम जो दिलाना चाहते हैं दिलाइए, लेकिन हर एक के लिए लाजिम कर लें। ये नहीं चलेगा मुसलमानों कि हम 5 बच्चे तो एक को मौलवी बनाएंगे, एक को आलिम बनाएंगे, बाकी सबको स्कूल कॉलेजेस में भेजेंगे। नहीं, पहले सबको बेसिक तालीम दीन की ज़रूर दो। पहले कुरान पढ़ाओ और इतना दीन ज़रूर सिखा दो जिससे वो अपनी ज़रूरत के मसाइल निकाल सकें और इस्लाम क्या है ये समझ सकें, तर्ज़ ज़िंदगी, तर्ज़ बंदगी समझ सकें। उसके बाद बेशक आप जिस भी कॉलेज, यूनिवर्सिटी, जहाँ भी आप पढ़ाना चाहें पढ़ाइए, लेकिन अगर इस फितने इर्तिदाद से बचना है, अगर चाहते हो कि आपके बच्चों का मुस्तकबिल महफूज रहे, ईमान भी महफूज रहे, तो फिर उसका एक ही तरीका है। दुनिया तुम्हें बैकवर्ड कहती है, कहने दो, तुम और पीछे चले जाओ। 1400 साल पीछे जाकर मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किरदार को अपना लो, कसम खुदा की दुनिया तुम्हारे पीछे हो जाएगी। अल्लाह तबारक व तआला उम्मत मुस्लिमा के तमाम नौजवानों को फितने इर्तिदाद से महफूज रखे और अपने ईमान की फ़िक्र करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। तमाम अहले ईमान को अपने ईमान की इम्पोर्टेंस, अहमियत समझने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व मा अलैना इल्लल बलाग।